الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات علم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی کے دوسرے حصے کا پہلا سبق پڑھا ہم نے
علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل نے کئی طرح کے مطالبات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے. ان میں سے ایک مطالبہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا. علماء نے لکھا ہے اس موقع پر جن وادیوں میں وہ حضرات چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ وہ ارض مقدس کی طرف جائیں اور ارض مقدس کو حاصل کریں، وہاں بسیں. علماء نے لکھا ہے کہ ارض مقدس بھی جا کر بسنے کا معنی یہ تھا کہ ارض مقدس پر اس زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ قوم عمالقہ کا قبضہ تھا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بہت پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات علماء مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ ارض مقدس ہم آپ کی اولاد کو دیں گے، وہاں وہ بسے گی. چلتے چلتے یہ لوگ فرعون کے یہاں آ گئے تھے، پھر فرعون کی غلامی میں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی. وہ سب واقعات آپ نے پڑھ لیے، سن لیے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ اب یہاں نہیں بسنا ہے، صحرائے سینا میں نہیں رہنا ہے. علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں بحر کلزم سے نکلے تو اس وادیوں کی طرف نکلے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہاں نہیں رہنا، اب جانا ہے ارض مقدس اور اس پر وہاں جا کر رہو، وہ آپ کی سرزمین ہوگی. اچھا، وہ سرزمین تو ہونے کا معنی یہ ہے کہ پہلے عمالقہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کی ہوگی، وہاں تو وہ رہ رہے تھے، بسے ہوئے تھے، ان کا قبضہ چل رہا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ ارض مقدس میں جائیں. علماء نے لکھا ہے اس پاک جملے کا معنی یہ ہے کہ جا کر عمالقہ کو وہاں سے نکالیں اور رہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جائیں اور عمالقہ سے کہیں کہ یہاں سے چلو اور عمالقہ چل دیں. معنی یہ تھا، علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ جہاد کرو. جہاد ہوگا تو عمالقہ جائیں گے نا وہاں سے، ایسے تو نہیں جائیں گے. کسی کے اپنی چھوٹی سی زمین بھی ہو تو کوئی ایسے نہیں دیتا، تو ایسے کیسے وہ پوری جو ہے وہ ارض مقدس ان کو دے دیتے ایسے. اب اللہ تعالی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا،
اب ذرا یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے نا کہ یہ جیسے بنی اسرائیل زمانے ہو گئے فرعون کے ہاں غلامی میں چلتے چلتے، اب تو انہوں نے آزادی کے سانس لیے تھے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ یعنی علماء مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے یہ بنی اسرائیل کا گویا کہ بہت بڑا مقام تھا، یعنی سمجھنے کی بات ہے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں کم و بیش 4000 انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل میں پیدا کیے ہیں، ایک نہیں دو، یعنی ہزاروں۔ یہ اعزاز کی بات ہے نا۔ اور ساتھ ہی پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے انبیاء، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تم میں بادشاہ بھی بنائے۔ علماء نے لکھا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، بادشاہ بھی آئے، بہت آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بلکہ ایسے حضرات بھی آئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبوت اور ملوکیت دونوں کو جمع فرمایا۔ کچھ تو ایسے حضرات آئے کہ جو بادشاہ تھے لیکن نبی نہیں تھے، لیکن کچھ ایسے حضرات بھی آئے کہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ آگے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں وہ شان، وہ نعمتیں بخشی ہیں جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ اس زمانے کی باتیں ہیں نا۔ اب آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدس میں داخل ہو، التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ارض مقدس میں داخل ہو، التی کتب اللہ لکم، اللہ نے وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اللہ کے اس حکم سے یوں نہیں ہونا، پلٹنا نہیں، فتنقلبوا خاسرین، اگر پلٹو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ، اگر پلٹو گے تو یعنی اللہ کا حکم تھا، جب اللہ کے حکم سے منہ موڑو گے تو نقصان ہوگا، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک نے اس زمین کو مقدس زمین کہا ہے۔ وہ کون سی زمین مراد تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس زمانے کا فلسطین اور شام تھا، اور مفسر قرآن مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض علماء مفسرین نے اس میں اردن کا بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ جو اس جانب سے اس جانب کی یہ ہے نا، اردن، فلسطین، شام، علماء نے لکھا ہے اس پاک جملے سے یہ زمین مراد تھی۔ اور یہ یاد رہے اس زمانے کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بہت پہلے کا زمانہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں تو صدیاں ہیں۔ اچھا خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے فرمایا۔ اچھا ایک اور چیز بھی سنیں، علماء مفسرین نے اسی موقع پر لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ ان سے کہیں ارض مقدس جائیں، التی کتب اللہ لکم، حالانکہ پیغمبر کا واضح فرمان دیکھیں کہ وہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ معنی یہ کہ بس کوشش کرنی ہے، فتح ہی فتح ہے۔
مانا یہ ہے نا، دیکھیں واضح طور پر جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے وہ تمہارے لیے لکھ دی ہے، اب صرف کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ فتح ہی فتح۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا ارض مقدس کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں میں سے 12 لوگوں کو چنا، اپنی امت میں سے کتنوں کو چنا؟ 12، اور ان سے فرمایا کہ جا کر یہ جس طرف ارض مقدس ہے، اور وہاں پر علماء نے لکھا ہے عمالقہ رہتے تھے، یہ ایک قوم تھی پرانی، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پرانی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے، مضبوط، طاقتور۔ حضرت موسیٰ نے ان 12 کو بھیجا اور فرمایا کہ وہاں جا کر ذرا دیکھو کہ ان کی طاقت کا کیا عالم ہے۔ ظاہر ہے کسی سے اگر آمنا سامنا ہوتا ہے نا، تو انسان کو پہلے ان کی طاقت کا اندازہ تو ہو۔ اچھا وہ 12 چلنے لگے تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ ایک بات سنو، جب وہاں جاؤ گے تو واپس آ کر ہمیں بتانا کہ کیا عالم ہے۔ وہ 12 چلے گئے، وہ چلے گئے 12، اور وہاں پر دیکھ بھال کر واپس آ گئے۔ بات کو سننا، جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر ان کی اطلاع دی، لیکن انہوں نے کہا حضرت وہ تو ہو ہم تو ان کے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے تو کیا طاقت ہے، کیا ڈیل ڈول ہیں، ان کو تو دیکھ کے ہم ہل کے رہ گئے ہیں۔ حالانکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اللہ کا حکم ان کو سنایا کہ ارض مقدس میں داخل ہو، التی کتب اللہ لکم، ساتھ ہی فرمایا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، پیچھے مت مڑنا اللہ کے اس حکم سے۔ حضرت موسیٰ نے جب ان کی بات سنا تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ ایسا کرو، یہ جو ڈیل ڈول والی بات ہم سے کہی ہے نا، یہ ان بنی اسرائیل سے نہیں کہنا، یہ ہمت ہار جائیں گے۔ پیغمبر سمجھدار ہوتے ہیں نا، فرمایا ان سے نہیں کہنا، کیونکہ دیکھیں پیغمبر اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان سے کہیں اس میں داخل ہوں، ہم نے وہ زمین ان کے لیے لکھ دی ہے، تو پیغمبر اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ اب صرف کوشش کرنی ہے، فتح ہی فتح ہے۔ لیکن اگر یہ ان کا ڈیل ڈول سن لیں گے تو یہ تو یہیں بیٹھ جائیں گے، یہ تو ہمت ہی ہار دیں گے، کوشش ہی نہیں کریں گے۔ تو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقدیریں اچھی تدبیروں سے ہی حاصل کرتا ہے انسان، انہی کے پردے سے انسان تک پہنچتی ہیں نا، یہ انسان ان تک پہنچتا ہے، لیکن یہ پہلے ہی ہمت ہار دیں۔ اچھا ان میں علماء نے لکھا ہے کہ ان میں جو تھے نا 12، 2 نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر پکا عمل کیا، اگر ان کو ضرورت بھی پڑی تو ارض مقدس کی خوبیاں تو بیان کی کہ وہاں کیا کچھ ہے، لیکن ان لوگوں کے ڈیل ڈول کے بارے میں جس سے پیغمبر نے منع فرما دیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ بالکل انہوں نے صحیح کیا، غلط کیا؟ باقی کتنے بچے تھے؟ 10۔ اچھا وہ کیا ہوئے کہ وہ گئے اپنے اپنے رخ، یعنی اپنے اپنے یہاں چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب وہ بیٹھ گئے، تو کوئی اس کے پاس آ گیا، جیسے دوست یا ساتھی جو بھی ہو، نے کہا ہاں بھائی تم گئے تھے وہاں پہ، کیا ہوا؟ پیشانی سے کر لیں، ہو جائے گا، ہاتھ کا ٹیمپریچر نہیں بیٹھتا۔
انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی کیا ہوا. اس نے اس کی طرف ایسے دیکھا, سب کچھ بول دیا. بولنے کے بعد کہتا ہے, وہ اٹھنے لگا, اس نے تو سن لیا تو پکڑ لیا. سنو, کیا؟ میں نے تو تجھے بتایا تو آگے کسی کو نہیں بولنا. اچھا وہ تو چلا گیا, جو تیسرا تھا, چوتھا, اس کے پاس بھی ایک آیا, چاہے اس کا رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو. اس نے کہا بھئی ہاں یار تم لوگ وہاں گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار وادیاں, کیا بات ہے. انہوں نے کہا وادیاں تو ٹھیک ہے, آخر لوگ بھی تو رہتے ہوں گے نا. کیا ہوا؟ کیا ہے یہ؟ اچھا چلے کوئی بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آخر لوگ بھی تو رہتے ہوں گے نا. کہ ہاں بھئی ہیں. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا او ہو ان کا تو مت پوچھو. کہا کیوں بتاؤ. وہ جو کچھ دیکھا ہے سب بول دیا. اب بولنے کے بعد خیال آیا کہ یار بولنا تو نہیں چاہیے تھا. اب جب نہیں چاہیے تھا, اب یہ اٹھنے لگا تو اس نے کہا میری بات سنو. کیا ہے؟ کہ میں نے تجھے بولا ہے لیکن تو کسی کو نہیں بولنا. تفسیر مکی میں ایک جملہ لکھا ہے کہ ہم لوگوں کا کمال ہوتا ہے نا, ہم جب ایک راز کی بات خود نہیں ہضم کر پا رہے ہیں تو سامنے والے سے کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہضم کر جائے گا. اور ہم تو ایسا نہیں کرتے, کہنے کے بعد کہتے ہیں یار میں نے تجھے بولا ہے پر آگے کسی کو نہیں بولنا. حالانکہ ایک بات سنو, آپ نے ایک مسئلہ سن رکھا ہے نا, اور واقعہ صحیح مسئلہ ہے کہ پیسہ امانت ہوتی ہے. اگر کوئی مثلا امانتاً رکھے تو وہ رقم امانت ہے, خیانت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب اگلی بات سنو, اسی باب میں علماء نے اسی حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ جیسے پیسہ امانت ہوتا ہے اس میں خیانت جرم اور گناہ ہے, اسی طرح بات بھی امانت ہوتی ہے, اس میں بھی خیانت گناہ اور جرم ہے. صرف پیسہ امانت نہیں, بات بھی امانت ہوتی ہے. اگر کسی نے کہا ہے تو پھر ہمیں چاہیے بقول حضرت جھنگوی مرحوم کے کہ پھر وہ راز ہمارے سینے میں ہماری قبر میں جائے. یہ حضرت جھنگوی فرمایا کرتے تھے. بڑی شخصیتیں, ہم نے تو خیر ان کا جو مشن تھا اس پر تو انہوں نے جان دی, وہ تو مشہور ہی ہے. اس کے سوا بھی ان کے بڑے بڑے درس ہوتے تھے اصلاحی, لیکن ہم سنتے نہیں ہیں. خیر جو بات عرض کر رہا تھا, اب وہ بات ایک سے دوسرے تیسرے سے وہ پھیل گئی. اب جب پھیل گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بنی اسرائیل سے کہ چلو ارض مقدس جانا ہے. اب انہوں نے تو ان لوگوں سے سن لیا تھا سب کچھ, وہ دو حضرات نے تو کچھ نہیں کہا بالکل, لیکن یہ باقی نے تو نہیں چھوڑا. تو خبر پھیل گئی کہ بھئی وہ تو ہو. اب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بھئی تیاری کرو, اس لیے کہ یہاں تو نہیں رہنا, اب اللہ کا حکم تھا کہ چلنا ہے. وہ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, بنی اسرائیل والے. وہ آ کے کہنے لگے حضرت موسیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا, قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. وہ سن لیا تھا نا, کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ تو ہم نے سنا ہے کہ وہ تو جبارین ہیں وہاں پر, ہم کیسے جائیں گے, ان کا مقابلہ کیسے کریں گے. قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. بڑے ہم نے تو سنا ہے بڑے سخت لوگ ہیں, بڑے طاقتور لوگ ہیں. حتیٰ کہ علماء مفسرین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے تفسیر میں کہ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اگر عمالقہ سے لڑوانا تھا تو پھر پیچھے ہی رہنے دیتے, ہمیں کیا ادھر کے بجائے وہاں لے جا کے مروانا ہے آپ نے. حضرت موسیٰ بھی ان کی بات سن کر حیران ہوئے, کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے پہلے ہی ان سے فرما دیا تھا کہ التی کتب اللہ لکم, اللہ نے تمہارے لیے وہ زمین لکھ دی ہے, بس کوشش کرنی ہے, فتح ہی فتح. اچھا آگے پیغمبر سے صاف کہنے لگے
وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم نہیں داخل ہوں گے وہاں پہ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معنی یہ کہ پکی پکائی پہ بیٹھ جائیں گے، یہی ہے نا معنی ان جملوں کا، اور کیا ہے؟ صاف کہہ تو رہے ہیں، وَإِنَّا، بے شک ہم، لَن نَّدْخُلَهَا، ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پیغمبر کے سامنے یہ جملے کہنا، دیکھیں ایک چیز سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں جو مکے کے کافر تھے، مکے میں کافر تھے یا نہیں؟ وہ کافر تھے یا نہیں؟ اور یہ جو ادھر ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا ہے، حضرت کا یہ سوال مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن میں لکھا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا ہے کہ کیا ان کافروں میں اور یہ کافروں میں، وہ کافر اور یہ کافر کیا برابر ہیں؟ سوچ کے بتاؤ۔ اب شخصیت حضرت شیخ الہند کی تھی تو پھر سوال بھی تو ایسا ہی ہوگا نا۔ حضرت نے لکھا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ ان کافروں کے سامنے محمد الرسول اللہ خود موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور کے سامنے انکار کیا تھا، فرق ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے، کفر کی بخشش نہیں ہے، کفر کی بخشش نہیں، لیکن حضرت نے لکھا یہ فرق ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام اور عقیدے کو حضور نے خود پیش کیا، ان کے آگے آج تک میں نے اور آپ نے پیش نہیں کیا، تو فرق نہیں ہوگا؟ بولو، آج تک سچ بتانا، آج تک اب میں نے اور آپ نے ان کی ہدایت کے لیے دعا بھی کی ہے؟ چلیں ان کو دعوت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ڈر لگتا ہے کہیں ساری نہ پھوڑ دیں، لیکن کبھی دعا بھی کی ہے؟ حالانکہ تمام فقہا نے لکھا ہے کافر کے لیے ما سوائے ہدایت کے کوئی دعا جائز نہیں ہے، ایک ہی دعا ہے جسے ہدایت کی دعا کہتے ہیں، وہ ہر کافر کے لیے جائز ہے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے یہ راز خوب سمجھو، ہدایت سے بڑھ کر ان کے لیے اور کچھ ہے ہی نہیں، باقی ساری باتیں بعد میں، یہاں تو کوئی پراٹھا کھائے گا اس کی بھی گزر جائے گی، جو روکھی سوکھی کھائے گا اس بھی گزر جائے گی، وہاں مسئلہ بنے گا۔ اب وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اور آگے ساتھ ہی پیغمبر سے حضرت ہارون بھی کھڑے ہیں، ساتھ ہی پیغمبر سے کہتے ہیں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم داخل ہو جائیں گے، اور ایسے داخل ہوں گے کہ ہمارے داخل ہونے میں شاکی کوئی نہیں ہوگا۔ بقول علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے معنی یہ کہ پکی پکائی پہ بیٹھ۔ اچھا ایک چلتے چلتے ایک بات سنیں، ہو سکتا ہے آپ حیران ہو یا جو بھی ہو، بعض کتابوں میں موقع پر بڑی ایک عجیب کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو لفظ انہوں نے کہا نا، جسے قرآن پاک نے بیان کیا، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اس موقع پر بعض حضرات نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ عمالقہ کے لوگ تھے، تو اتنا تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے جو اس کے ڈیل ڈول کی وضاحت کی ہے تو پھر ڈولا کے رکھ دیا ہے۔ ایک شخص کی مثال سنو، ایک شخص کی، ان میں سے پورے قوم میں سے ایک شخص، وہ کہتے ہیں ابھی میں نے ابتدا میں بتایا حضرت موسیٰ نے کتنے لوگوں کو بھیجا تھا معائنہ کرنے کے لیے؟ 12۔ وہ جب وہاں گئے تو کہتے ہیں کہ ان قوم عمالقہ میں سے ایک شخص وہاں نکل آیا،
کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس نے دیکھا بھائی 12 لوگ کھڑے ہیں اور اجنبی ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں. ممکن ہے اس قوم کا کوئی آدمی کہیں باہر گیا ہو، آیا ہو تو راستے میں ان کو دیکھ لیا ہو اور یہ اوپرے لگے ہوں، کیونکہ ان کی قوم کے تو نہیں تھے. بنی اسرائیل تو الگ ہیں. بنی اسرائیل تو آج بھی اگر آپ کے اندر کھڑے ہو جائیں تو آپ سے بھی الگ لگیں گے. یہ سچی بات ہے. دیکھیں ان سے اختلاف عقیدے کا اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے نسل دیکھو ہے نبیوں کی، اس لیے آج بھی وہ کہیں یہاں آ کر بھی بیٹھ جائے تو وہ الگ نظر آتے ہیں. صحیح بات ہے، غلط بات ہے، اسے یہودیوں کی تعریف نہیں سمجھ لینا. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو خوبی کسی میں ہو اس کو مان لینا چاہیے چاہے غیر میں بھی ہو. یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ کسی غیر میں کوئی خوبی ہے تو آدمی کہا نہیں نہیں جی بس ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے، ممکن ہے وہ کہیں گیا ہوا ہو آ کے دیکھ لیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا 12 کھڑے ہیں، اس نے یوں کیا 12 کو. کیا کیا؟ یوں کیا. یوں کیا، مذاق نہیں کرو، کتابوں میں لکھا ایک ہاتھ سے، دوسرے کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، ایک ہاتھ سے یوں کیا اور رکھا کہاں؟ ٹھیک ہے، سامان لے جا کے گھر رکھا. اس کی جو بیوی تھی وہ سامنے آئی، وہی کتابیں بتاتی ہیں اتنے میں اس نے وہ جو جیب تھی نا اس کو یوں کیا تو 12 کے 12 میز پر آ کر گر گئے اور میز کے اوپر رینگتے ہوئے نظر آئے. کیا نظر آئے؟ انہوں نے کہا بھائی بیگم آج یہ لایا ہوں. انہوں نے کہا ان کو کہاں سے لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ان کے ارادے ہمارے بارے میں اچھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا پھر میرے بھی ارادے ان کے بارے میں اچھے نہیں ہیں. انہوں نے نہیں ایسے نہیں کرو، ان کو جانے دو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جانے دو تاکہ جا کر اپنے والوں کو بتا دیں کہ ہم 12 کے 12 اس کی جیب میں گئے تھے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. انا للہ و انا. اچھا ایک اگلی بات سنو، یہ جو ان 12 نقیب کو جیب میں ڈال کے لے گیا تھا نا، اس کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہوا اوج بن عنق، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل کے آ رہا تھا. اور یہاں تک بھی انہوں نے لکھا ہے، حیران ہوتا ہے آدمی کہ کیسے یہ سب لکھا ہے کہ اگر کبھی بھوک لگتی تھی نا تو دریا سے مچھلی پکڑ کے سورج کے آگے بھونتا تھا. انا للہ و انا. اگلی بات سنو، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو مارا کیسے؟ کہتے ہیں حضرت اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ہاں یہ میں اگلی بات آگے کرتا ہوں. میں جب انا للہ ساتھ پڑھ رہا ہوں تو مانا یہ کہ ہم ان جملوں کے ساتھ اتفاق. انہوں نے لکھا اس صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ قد 10 ہاتھ. کتنا؟ علماء نے لکھا ہے پرانی کتابوں میں جب ہاتھ استعمال ہوتا ہے نا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہوتا. 10 ہاتھ کے حضرت موسیٰ کا اپنا قد، 10 ہاتھ کے حضرت موسیٰ کی لاٹھی، پھر حضرت موسیٰ نے جو چھلانگ لگائی وہ بھی 10 ہاتھ، تب جا کر حضرت موسیٰ کی لاٹھی اس کے ٹخنے کو پہنچی. انا للہ و انا. اور لکھا ہے کہ پھر وہ گرا اور گرتے ہی مر گیا، اور وہ جو گرا تو سمندر کے اوپر جا کر گرا، اس کے پیر ایک کنارے اور سر دوسرا کنارے، تو زمانوں تک لوگ اس کے اوپر پل کی صورت میں چلتے رہے. ہم کہتے ہیں انا للہ و انا. ان جملوں کو لکھنے کے بعد مولانا اسیر ادروی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کو ان چیزوں سے مت سمجھاؤ. قرآن پاک اور پیغمبروں کی تعلیمات سادہ اور صاف ہوتی ہیں. یہ تو دیو مالائی کہانی ہے، اللہ معاف کر، یہ تو دیو مالائی کہانی ہے. اور یہ انہوں نے لکھا ہے ان واقعات کو پیغمبر علیہ السلام نے بیان نہیں کیا. یہ تو اسرائیلیات ہیں، یہ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کی کہی اور لکھی ہوئی کہانیاں ہیں. قرآن پاک کی آیت بالکل صاف ہے، اور وہ کیا؟
قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. بس اتنا سمجھ آتا ہے ڈیل ڈول والے لوگ طاقت والے لوگ ہوں گے. بس یہ تھوڑا ہے کہ اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اوج بن عنق کے بارے میں کہ 3000 ہاتھ کا اس کا قد تھا. انا للہ و انا. حالانکہ مولانا نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. مولانا ادروی کی بات کر رہا ہوں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں. اس وقت بھی وہ قریب صدی کے ہو رہے ہیں. ہاں, جسم نے ساتھ چھوڑ دیا ہے لیکن دل دماغ اب بھی ان کا چل رہا ہے. آپ ان سے اب بھی کوئی دینی مسئلہ پوچھو تو یوں بتاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ پرانے زمانوں کی کچھ قوموں کے کھنڈرات آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں, ان کے گھر بھی پائے جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے وہاں جا کر بھی دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے گھر کے وہ جو دروازے ہیں یا ان کی جو دیواریں ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ ان کے قد کوئی ایسے بھی نہیں تھے کہ 3,000 اور 4,000 ہاتھ کے ہوں اور سورج پر مچھلیاں بھونتے ہوں. ایسا نہیں ہے. اس طرح کی کوئی باتیں کتابوں میں پڑھا کریں تو علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلیات سے ہوتی ہیں. اور اسرائیلیات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے وہ قصص الانبیاء کے پہلے قسط میں نے بیان کر دیا تھا. اب بہرحال ان کا وقت بھی نہیں ہے اور پھر اللہ نے موقع دیا تو ہوگا. اور جہاں تک قوم جبارین کا قصہ ہے بقایا انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ